آیت نمبر 51۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ربی میرے بھی رب ہیں و ربکم اور تمہارے بھی رب ہیں فاعبدوہ لہٰذا اسی کی بندگی کرو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واعظ قرآن پاک میں بیان کیا جا رہا ہے تو آپ کے سننے والوں میں بنی اسرائیل بھی ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے حواری آپ کے معتقدین بھی ہیں۔ تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے حواری جو تھے وہ بھی اسی توحید کے اوپر قائم تھے۔ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ پھر یہ ساری خرافات جو ہوتے ہیں یہ بعد میں مذہب میں داخل ہو جاتی ہیں، اور جب ہم عیسائیت مذہب کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو وہ یہودی جو کہ ساری زندگی عیسیٰ علیہ السلام کی شدید مخالفت کرتا رہا، آپ کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ان کا سچا حواری ہوں، اور پھر اس نے کہا کہ میں اب اس عیسائیت دین کی تبلیغ کروں گا۔ اس نام پہ اس نے بہت ساری خرافات کو دین میں شامل کر دیا جو کہ اصل دین کا حصہ نہیں تھی۔ تو گویا کہ نبی اپنی زندگی میں توحید سکھاتے ہیں، اور جو ان کے قریبی حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کے وہ بھی توحید کے اوپر ہی قائم تھے۔ پھر فرمایا کہ ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ سیدھے راستے کے لیے جو ھذا کہا گیا یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے آتا ہے۔ تو بڑا خوبصورت نقطہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو راستہ قریب ہوتا ہے وہ دیکھنا بھی بہت آسان ہوتا ہے، اس کے اوپر چلنا بھی بہت آسان ہوتا ہے، اور اس تک پہنچنا بھی بہت آسان ہوتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے راستے ہوتے ہیں اس کو ھذا کے ساتھ بیان کر کے کہا کہ اس کے اوپر چلنا اور اس تک ایکسیس کرنا بہت آسان ہے۔ صراط، جیسے کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں جانا کہ تلوار کو بھی کہا جاتا ہے، پل صراط کو بھی صراط اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار کی دھار سے زیادہ جو ہے اس کی دھار تیز ہوگی۔ تو گویا کہ ایک ایسا راستہ جو بالکل سیدھا اور اسٹریٹ ہوتا ہے۔ پھر صراط ایسے راستے کو کہا جاتا ہے جو کھلا بھی ہے اور جو ہموار بھی ہے، جس کے اوپر چلنا انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ وضاحت ہی کافی تھی۔ پھر جب مستقیم لفظ لایا جاتا ہے تو مستقیم کے معنی عربی زبان میں بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ ترازو جس میں چیزوں کو تولا جاتا ہے، تو اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ترازو کی ایک سٹک ہوتی ہے اور اسی کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا کہ یہ سیدھی اسٹریٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صحیح تولا گیا ہے، اور اگر وہ اوپر نیچے ہوتی ہے تو اسی سے ترازو کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ صحیح تول رہا ہے یا نہیں تول رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک ایسا راستہ جو کہ اتنا سیدھا اور اسٹریٹ ہے کہ وہ آپ کو آپ کی منزل تک لے کر جاتا ہے، اس لیے اس راستے کو یہاں پہ ھذا صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ اور چونکہ یہاں پہ اس کو تنوین کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، نکرہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تو یہ بھی اس میں تاثر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ایک تو واضح راستہ ہوتا ہے، لیکن اس راستے کے ساتھ بہت سارے اور بھی منسلک راستے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ مین روڈ ہوتی ہے اور ساتھ بہت ساری لنک روڈ بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے بہت سارے راستے ہوتے ہیں، اور وہ سب راستے پھر ایک بڑے راستے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جو آپ کو آپ کی منزل آپ کے رب سے ملا دیتے ہیں۔